رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجمال بیان فرمایا، پھر تفصیل کی ہے، پہلے خلاصہ اور پھر شرح۔ اب خلاصے میں کیا فرمایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جو عظمت والا ہے اور برکت والا ہے، عظمت والا ہے اور برکت والا ہے۔ دو لفظ سمجھیں، نمبر 1 لفظ برکت، نمبر 2 لفظ کثرت۔ برکت اور کثرت میں فرق کیا ہے؟ چیز تھوڑی ہو مقدار میں اور فوائد اس کے زیادہ ہوں، کیفیت میں زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں برکت۔ اور چیز مقدار میں زیادہ ہو اور اس کے فوائد اور کیفیت میں کم ہو، اسے کہتے ہیں کثرت۔ ایک روٹی ہو، وہ کھائیں اور 2 بندوں کا پیٹ بھر جائے تو کہیں گے یہ روٹی برکت والی ہے، اور 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہوں، ایک بندہ کھائے اور پیٹ نہ بھرے، اسے کہیں گے یہ زیادہ رزق ہے، کثرت والا ہے۔ ایک برکت اور ایک کثرت۔ ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اللہ تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ برکت کا معنی کیا ہے کہ بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمارے لیے کافی ہو۔ اگر مال زیادہ ہو اور کافی نہ ہو تو اسے بہتر ہے کہ تھوڑا ملے اور کافی ہو جائے۔ برکت کی دعا مانگو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ خلاصہ۔ اب دیکھو اللہ کے نبی اس بات کو کھول کے کیسے برکت والا کیسا ہے؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا برکت والا ہے اس میں 1 رات آتی ہے، اگر تم نے 1 رات عبادت کر لی تمہیں 1000 مہینے کا اجر ملے گا۔ 1000 مہینہ زیادہ ہوتا ہے یا 1 رات زیادہ ہوتی ہے؟ 1000 مہینہ زیادہ ہوتا ہے یا 1 رات زیادہ ہوتی ہے؟ اب یہ برکت کی تشریح ہو رہی ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے۔ تشریح کیا ہے؟ رات 1 ہے، اجر 1000 مہینے کے برابر ہے، یہ ہے برکت۔ اور یہ تشریحات شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے، آپ پڑھو گے اور آپ کو دل ملے گا کہ محمد بارٹی کا دراگی آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پر میں دن کا روزہ ہے اور آپ کی عبادات تراویح ہے۔ آگے سنو، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اس کی برکت کیا ہے؟ رمضان میں نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ہے، اور 1 فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ یہ برکت ہے یا کثرت ہے؟ بتاؤ، برکت ہے نا۔ اب دیکھو برکت کی تشریح کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ تشریح آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک فرض نماز کو چھوڑ دے، اس فرض نماز کی جگہ پہ 1,00,000 نفل پڑھے تو 1,00,000 نفل ایک فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فرض اتنا اہم ہے۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو بات سمجھو، 1 رکعت فرض کو کیا 1 کروڑ رکعت نفل برابر نہیں ہو سکتے، لیکن رمضان ایسا برکت والا ہے اس میں جو نفل پڑھو گے نا وہ فرض کے برابر ہوگا، اور فرض پڑھو گے تو 70 فرض کے برابر ہوگا۔ یہ 9 فرض کے برابر کیا ہے یہ تب سمجھ آتا ہے جب آپ یہ ذہن بنا لیں، جب آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اگر 1 رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیا جائے، 1 کروڑ روزے نفل کے رکھ دیے جائیں، 1 کروڑ نفلوں سے 1 رمضان کا جو فرض روزہ ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ فرض کتنا اہم ہے، اور اس مہینے میں برکت کیا ہے؟ نفل پہ اللہ فرض کے اجر عطا فرماتے ہیں، اور 1 فرض پہ 70 فرضوں کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیسے کھولا جاتا ہے؟ فرمایا شہر فیہ یزاد فی رزق المومن، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب برکتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برکت کیا ہے؟ فرمایا جو شخص من فطر صائما، روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ کیا دیں گے؟ گناہ سارے معاف اور جنت سے چھٹکارا، اور کتنا کھلانے پر؟ اللہ تمرت 1 کھجور، شربت ماء پانی کا گھونٹ، اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ برکت کتنی ہے کہ 1 گھونٹ پانی پلاؤ سارے گناہ معاف اور جہنم سے آزاد۔ 1 گھونٹ پانی
جتنی اللہ کے نبی برکت سمجھا رہے ہیں اس مہینے کی برکت اتنی ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھیں، اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کا ذکر فرمایا ہے، سحری کا ذکر نہیں فرمایا۔ حالانکہ اجر تو سحری کھلانے پر بھی ملتا ہے، افطاری پر بھی ملتا ہے۔ آپ افطاری کا اجر بتا رہے ہیں، سحری کا اجر نہیں بتا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے دار کو جتنی طلب افطاری کی ہوتی ہے اتنی سحری کی نہیں ہوتی۔ آدمی بغیر کھائے روزہ تو رکھ لیتا ہے، لیکن بغیر کھائے ایک گھونٹ پانی پر افطاری مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کی طلب تھی نا اس کی فضیلت بتائیے، تو جس کی طلب تھی یا کم تھی یا نہیں تھی اس کی فضیلت آپ نے بیان بھی فرمائی۔ رمضان میں آپ کراچی میں رمضان گزارتے ہو تو آپ کے کراچی میں سحری میں رش ہوتا ہے یا افطاری میں رش ہوتا ہے؟ جی بتایا کرو نا، افطاری بھی ہوتا ہے۔ آپ یہاں مسجد میں لوگ سحریاں کراتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں۔ امت کا مزاج پیغمبر سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں فرمایا من اشبع صائما، جو شخص روزے دار کو خوب سیر کرا دے، خوب سیر کرا دے شربت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سقاہ اللہ من حوض لا یسمع حتی يدخل الجنہ، اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا پانی ملائیں گے کہ کوئی صراط سے گزرے گا، نیچے جہنم کی آگ بھی ہوگی، میدان محشر کی سختیاں بھی ہوگی، لیکن اس کو پیاس نہیں لگی، یہ پیاس نہیں ہوگی، ایسے ہوگی تر و تازہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کون سی بات فرمائی ہے اور پہلے کون سی فرمائی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص افطاری کرا دے اگرچہ ایک گھونٹ ملائے، اب یہ نہیں فرمایا گھونٹ ملائے، اب فرمایا من اشبع صائم، روزے دار پیسے ملائے اس کا پیٹ بھر جائے، خوب بھر جائے۔ تو پہلے ایک گھونٹ کی فضیلت بتائی ہے، اب پیٹ بھر کر کھلانے کی فضیلت بتائی ہے۔ یہ ہماری صلاح کی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ بہت، میں بخیل تو نہیں کہتا، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بہت سمجھدار، 6 کھجوریں لاتے ہیں اور ایک کھجور دیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہماری کھجور سے افطار کرنا، ہماری کھجور سے افطار کرنا۔ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، ہوا میں سے نہیں بتا، 10 کھجوریں جیب میں ڈالی ہوگی، 10 بندوں کو دیں گے میری کھجور سے افطار کرنا، میری کھجور سے افطار کرنا، وہ چاہتے ہیں 10 کھجوروں پر ہم 10 افطاریوں کا ثواب لے لیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے پھر اگلی فضیلت بتائی ہے من اشبع صائم، ایک کھجور والا ہمارے یہاں سودا بھی ہے اور پیٹ بھر کر کھلانے والا بھی۔ صرف کھجور کی افطاریاں نہ شروع کراؤ کسی مسکین اور فقیر، اور ہم جیسا کوئی دیہاتی آ جائے تو اس کو 2-3 گلاس دودھ پلانا بھی سیکھیں۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔